الرحیم ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 17 پارہ کا مضامین اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 17 پارے کا آغاز ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اس میں توحید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کبھی بھی یہ کائنات اپنے نظام احسن کے ساتھ نہ چل رہی ہوتی۔ کائنات کا چلنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو چلانے والی ایک ذات ہے۔ پھر اسی صورت میں بڑا ہی ایک اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا یہ خدا کا انکار کرنے والے انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ آج سائنس بھی یہی کچھ کہتی ہے کہ کائنات پہلے جڑی ہوئی تھی، پھر اس میں دھماکہ ہوا، پھر یہ بکھر گئی۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی سے ہے۔ زندگی پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، نہ انسان کی، نہ چرند کی، نہ پرند کی، نہ درخت کی، نہ شجر کی، نہ حیوانات کی۔ کسی چیز کی بھی زندگی بغیر پانی کے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، اور وہ کیا واقعہ ہے، اس میں ایک نیا پہلو بیان فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت خانے میں بت جو ہیں وہ کوئی بھی سالم نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً اس نے کیا ہوگا یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، کیونکہ ہم ابراہیم سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری معبودوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلا لیا بادشاہ نے، اور پوچھا بتاؤ یہ کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بڑا جو بت ہے اس سے پوچھو جس کے کندھے پر یہ کلاڑا پڑا ہوا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، شرمندگی سے ان کے سر جھک گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکما، تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر کہ تم انہیں پوچھتے ہو نہ جو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تم انہیں پوچھتے ہو نہ جو تمہاری سنتے ہیں، تم انہیں پوچھتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے۔ یہ کیسے تم عابد ہو اور یہ کیسے تمہارے معبود ہیں؟ اس کے بعد جب وہ لاجواب ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے تو رب نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا، اور ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ان کو اذیت و تکلیف ہو، سلامتی والی ٹھنڈک ہو جائے۔ قرآن پاک میں اسی صورت میں سورۃ الانبیاء میں رب العالمین نے پھر ذکر کیا انبیاء کرام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یعنی تقریباً 14 انبیاء کا کٹھا پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی دعوت و تبلیغ اور نبوت کے مقاصد کو بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت عالمین کے لیے ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، قبیلہ کے لیے نہیں، برادری کے لیے نہیں، کسی خاص زبان بولنے والے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی رسالت اتنی ہی عام ہے جتنی میری ربوبیت عام ہے، کیونکہ دونوں میں لفظ ایک جیسے استعمال کیے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ میں رب ہوں عالمین کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں تک میری ربوبیت ہے پیارے وہاں تک تیری رسالت ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سورۃ الانبیاء ختم ہوتی ہے تو آگے سورۃ حج شروع ہوتی ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، وہ دن بہت بڑا دن ہوگا۔ اس کے بعد رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں ان کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ فرمایا کہ پھر بچپن میں کچھ نہیں جانتے، پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں، پھر بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، پھر بہت عالم بن جاتے ہیں، لیکن پھر جو ہی عمر ڈھلتی جاتی ہے پھر ان پر نسیان آتا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی حالت ویسی ہو جاتی ہے جس طرح بچپن میں ان کی حالت تھی۔ اس کے بعد رب العالمین نے
ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بن گیا تو گھر بننے کے بعد فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو پکارو اب اس گھر کی طرف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا، لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، عالم ارواح میں جس روح نے لبیک یا ابراہیم کہا تھا ان میں سے ہر بندہ مرنے سے پہلے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اور یہ جتنے لوگ وہاں پر نظر آتے ہیں یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جواب دیا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ پھر رب العالمین نے شرک کو بیان کیا، شرک کے بارے میں فرمایا، مشرک کے بارے میں فرمایا، من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ فرمایا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہ جن کی وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں وہ اس کے لیے کر کچھ نہیں سکتے، اور جس رب کو وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے اس نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس نے دونوں طرف ہاتھ رکھا ہوتا ہے، جو اس نے بت بنائے ہیں وہ تو کر کچھ نہیں سکتے، اور ان کی وجہ سے اللہ سے بھی غضب کا اور اللہ کے ناراضگی کا بھی شکار ہوا۔ جو سب کچھ کرتا ہے وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اس مشرک کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گناہگار بالآخر پھر بھی شفاعت سے، مغفرت سے، رحمت سے اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ پھر یہاں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ پھر قربانی کے مسائل بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے جو بہت بنیادی بات بیان کی ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس نہ جاتا ہے خون، نہ اللہ کے پاس جاتا ہے گوشت، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری نیتیں جاتی ہیں۔ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد پہلی بار رب العالمین نے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی، اور وہ قتال کی اجازت دیتے ہوئے ایک شرط لگائی ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ اس شرط کو سمجھ جائیں گے تو اسلام کا سارا فلسفہ جہاد و قتال آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام کا کوئی حکم بھی انسانیت کے منفعت سے خالی نہیں ہے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کن کو؟ ان لوگوں کو جن سے آ کے لڑائی کی جاتی ہے، جن پر آ کے جنگ کو مسلط کیا جاتا ہے، جن کو آ کے قتل کرنے کے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ فرمایا انہیں اجازت ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اسلام کا فلسفہ جہاد ہو یا اسلام کا فلسفہ قتال ہو، وہ در حقیقت ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے کہ جو ظلم اپنے حدود سے باہر نکل رہا ہو اور انسانیت پر ظلم حد سے زیادہ کرنے کے پروگرام بنا رہا ہو، اور آ کر وہ تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے آ کر حملہ بھی کر دیں۔ آپ دیکھیے بدر کا میدان کہاں پر ہے؟ مدینہ کے قریب ہے، مکہ سے بہت دور ہے۔ سرداران مکہ، قریش مکہ سارے اکٹھے ہو کے قبیلے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کی طرف جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کے بدر میں ان کو روکا۔ یاد رکھیے اسلام کا جو پہلا غزوہ بدر ہے، معرکۃ الحق اور باطل ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمانوں کا فلسفہ جہاد جارحیت پر مشتمل نہیں ہے بلکہ تصور دفاع پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہ مختلف جو مذاہب بنائے ہیں، یہ مختلف مذاہب اللہ کی تقدیر اور مشیت کا حصہ ہیں۔ رب چاہتا تو سب کو ایک ہی مذہب پر پیدا کر دیتا، ایک ہی سوچ پر پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کہ سب کو ایک سوچ پر، ایک ہی فکر پر سب کو پیدا کر دیا ہو۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا سیر کیا کرو، دنیا کو دیکھا کرو۔ دنیا کو دیکھو گے تو تمہارے دل سوچنے والے بن جائیں گے، تمہارے کان سننے والے بن جائیں گے، تمہارے آنکھوں پر جو پردے ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں سیروا فی الارض، کہ سیر کرو۔ فرمایا یہ جو سیر جو ہے یہ در حقیقت قرآن کا مطالعہ ہے، لہٰذا سیر کیا کرو۔ سیر کرنے سے بھی سوچ و فکر کی عادت پڑتی ہے، تفکر کی عادت پڑتی ہے، دل پر پڑے ہوئے تالے کھلتے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین نے پھر دعوت فکر دی۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے یہ دریا کی وہ خوفناک جو موجیں ہیں انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، پھر تم کیوں نہیں دیکھتے کہ آسمان کی چھت کھڑی ہے، نیچے کوئی ستون نہیں ہے،
یہ چیزیں تمہیں اللہ کی طرف نہیں متوجہ کرتی؟ کیا یہ چیزیں تمہیں نہیں سمجھانے کے لیے کافی کہ ایک ذات ہے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، محافظ بھی ہے، اور اس نظام کو چلانے والا بھی ہے۔ اس کے اختتام پر رب العالمین نے ایک مثال دی مشرکوں کو کہ تم جو ان بتوں کو پوجتے ہو ان پر کوئی میٹھا لگاؤ، اور اگر وہ میٹھا ایک مکھی اٹھا کے لے جائے اور ان کو کہنا کہ اس سے چھین کے دکھائیں، فرمایا ہرگز یہ نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، نہ یہ بت کائنات بنا سکتے ہیں، بنانا تو دور کی بات ہے، یہ تو ان سے چھینی ہوئی کوئی چیز ہو یہ اس کو واپس نہیں لے سکتے، تو کیسے تم ان کی عبادت گزار ہو۔ پھر رب العالمین نے تمام اہل کتاب کو، اہل کتاب یعنی کتاب یہود و نصارہ کو اور مسلمانوں کو، سب کو مخاطب کرتے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا بجا رب العالمین نے مسلم حنیف کہا ہے، وما کان من المشرکین کہا ہے۔ گویا اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے سر کو جھکا دینا، اسلام کا معنی ہوتا ہے اللہ کی بندگی اختیار کر لینا۔ تو جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں وہ یہی تو درس دیتے ہیں کہ توحید کا درس، نبوت و رسالت کا درس، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا درس۔ یہ بڑے بنیادی تین عقائد ہیں۔ جب نبوت و رسالت کا ذکر ہوگا ساتھ کتابوں کا ذکر ہوگا، جب کتاب ذکر ہوگا تو اس کا مطلب ملائکہ کا وجود بھی تسلیم کرنا ہوگا، جب حساب و کتاب اور مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر ہوگا تو اس کا مطلب قیامت آئے گی، جب قیامت ہے تو قیامت کا اختتام جنت و دوزخ پر ہوگا۔ گویا رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی الہامی کتابوں کے پیروکار ہیں، وحی کے پیروکار ہیں، ان سب کا نام مسلم ہے، اور ہمیں بھی اسی نام پر قناعت کرنی چاہیے اور اسی نام پر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کا راستہ دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔